السلام علیکم۔ آج آپ کو سنائیں گے ایک خوفناک آپ بیتی جو ندا پر گزری، مگر اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے۔ تو چلیں سنتے ہیں ندا کی کہانی میری زبان میں۔ السلام علیکم، میرا نام ندا ہے اور میں نارتھ ناسم آباد میں رہتی ہوں۔ میرے ابو نہیں ہیں، ان کی بچپن میں ہی ڈیتھ ہو چکی ہے۔ ایک چھوٹا بھائی ہے، میں اور امی ہوں۔ یہ 2010 کی بات ہے جب میں نے فرسٹ ایئر پرائیویٹ میں ایڈمیشن لیا تھا۔ گھر کے مالی حالات بہت خراب تھے، اس لیے مجبوراً جاب کے سلسلے میں مجھے گھر سے نکلنا پڑا۔ مجھے ایم ایس آفس آتا تھا جو کہ میٹرک کی چھٹیوں میں سیکھا تھا، تو میں نے ایز ڈیٹا انٹری، کمپیوٹر آپریٹر اور آفس اسسٹنٹ کے لیے اپلائی کرنا شروع کر دیا۔ کئی جگہ انٹرویوز ہوئے مگر کہیں ڈگری نہ ہونے کی وجہ سے بات نہیں بن پائی۔ ٹائپنگ اسپیڈ اچھی تھی، پاور پوائنٹ پریزنٹیشنز بھی اچھی بنا لیتی تھی، مگر 2 مہینے مسلسل انٹرویوز اور ٹیسٹ لینے کے باوجود کہیں بھی بات نہیں بن رہی تھی۔ ایک بار مجھے ایک پرائیویٹ کمپنی سے کال آئی، کچھ عجیب سا انگلش نام تھا، مجھے اب یاد نہیں۔ ٹیپو سلطان روڈ پر کوئی جناح کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی ہے، وہاں کا ایڈریس تھا۔ مجھے فون آپریٹر نے تھوڑا گائیڈ کیا، ایڈریس بتایا اور ایک نشانی بتائی کہ یہاں ہیبٹ کا آؤٹ لیٹ ہے، وہاں پہنچ کر کال کیجیے گا، وہاں سے مزید آپ کو گائیڈ کر دیا جائے گا۔ میں تیاری کے ساتھ رکشہ لے کر پہنچ کر ان کو کال ملائی اور بتایا کہ میں ہیبٹ پر کھڑی ہوں۔ آپریٹر نے پھر مزید کہا کہ ہیبٹ سے تھوڑا آگے رائٹ ہینڈ سائڈ پر ایک گلی ہے، وہاں آ جائیں، اور بنگلو نمبر بھی بتا دیا اور میں وہاں پہنچ گئی۔ ریسیپشن پر ایک لڑکا تھا، اس نے میری سی وی لے کر مجھے ویٹنگ روم میں بٹھا دیا۔ عجیب سا آفس تھا، نیولی کنسٹرکٹڈ تھا، کلر کی اسمیل بھی آ رہی تھی۔ وہ ایریا تو تھا ہی بہت سنسان، ساتھ اندر آفس کا انوائرمنٹ بھی بہت عجیب سا تھا۔ اتنے میں وہ لڑکا آیا اور پوچھا کہ میڈم آپ چائے یا ٹھنڈا وغیرہ لیں گی؟ تو میں نے کہا کہ بس ایک گلاس پانی پلا دیجیے، کیونکہ گرمی بہت تھی اس دن اور آفس آتے ہوئے میری حالت خراب ہو چکی تھی۔ کچھ سیکنڈز بعد وہ پانی لے آیا تو میں نے پانی پیا۔ وہ گلاس لے کر واپس چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد میں نے محسوس کیا کہ مجھے چکر آ رہی تھی۔ میں نے اپنی آنکھیں مسل کر نارمل ہونے کی کوشش کی، مگر میرے حواس جواب دینے لگے۔ طبیعت کا یوں اچانک خراب ہو جانا میری سمجھ سے باہر تھا۔ جب مجھے فیل ہوا کہ بس اب بے ہوش ہو کر گر جاؤں گی تو زبردستی ہمت جمع کر کے اٹھی۔ اتنے میں وہ ریسیپشنسٹ لڑکا مزید 6-7 لڑکوں کو اپنے ساتھ اندر لے آیا۔ وہ سب میرے آس پاس جمع ہو گئے اور مجھے شیطانی نظروں سے دیکھنے لگے۔ میں سمجھ چکی تھی کہ میں ان بدماشوں کے چنگل میں پھنس چکی ہوں اور مجھے پانی میں کچھ نشہ آور چیز ملا کر پلا دی گئی۔ میں چیخنا چاہتی تھی، چلانا چاہتی تھی، مگر نہ جانے کیسا نشہ تھا کہ آواز میرے حلق میں دب کر رہ گئی۔ آخر کار میں بے ہوش ہو گئی۔ خدا جانے میری آنکھ کب کھلی۔ رات ہو چکی تھی اور روم میں ہلکی لائٹ جل رہی تھی، جن سے ماحول مزید خوفناک لگ رہا تھا۔ اللہ کا شکر ہے میں جس حالت میں بے ہوش ہو کر گری تھی اسی حالت میں اٹھی اور اسی جگہ پر تھی۔ میرے ساتھ کچھ غلط نہیں ہوا تھا۔ حواس بحال ہوئے تو مجھے حالات کی سنگینی کا اندازہ ہوا۔ میں رونے لگی۔ میرا دوپٹہ بس میرے پاس نہیں تھا، وہ سامنے پڑا تھا۔ میں نے فوراً دوپٹہ اور اپنے ہینڈ بیگ کو اٹھایا۔ سامنے چیئرز لائن سے پڑی تھیں جن سے میری آڑ ہو رہی تھی۔ جب میں بھاگنے کے لیے اٹھی تو چیئرز کے پاس زمین پر ان 7 لڑکوں میں سے 3 کی لاشیں زمین پر پڑی، اور لاشیں بھی ایسی حالت میں تھیں، بالکل اکڑی ہوئی، ہاتھ پیر بری طرح مڑے ہوئے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے کپڑوں کی طرح نچوڑ دیا ہو انہیں۔ سب کے منہ خوفناک طریقے سے کھلے ہوئے تھے، مگر نہ تو وہاں کوئی خون تھا اور نہ ہی ان لڑکوں کے جسم پر کوئی زخم کا نشان۔ آفس اور اس کی چیزیں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک حالت میں تھیں۔ ایکویریم میں مچھلیاں بھی تیر رہی تھیں۔ یا اللہ، اور کس طرح منظر کشی کروں اس خوفناک لمحے کی۔ یہ عجیب منظر دیکھ کر میرے منہ سے چیخیں نکلنے لگیں، بٹ میں نے فوراً اپنے منہ پر ہاتھ رکھا تاکہ کوئی آواز باہر نہ نکلے۔ مجھے ڈر تھا جو زندہ ہوں گے وہ میری آواز سن کر آ نہ جائیں۔ اس وقت مجھے صرف اپنی عزت کی فکر لاحق تھی۔ میں فوراً بھاگتے ہوئے ویٹنگ روم سے باہر نکلی۔ نکلتے ہی ریسیپشن کی زمین پر مزید باقی لڑکوں کی لاشیں بھی اسی حالت میں پڑی تھیں۔ میری وہاں بھی چیخیں نکل گئی۔ میں بری طرح رونے لگی اور یا اللہ کا بلند آواز سے وٹ کرتے ہوئے وہاں سے نکل کر بھاگی۔ گلی بہت سنسان تھی اور رات میں تو اور ڈر لگ رہا تھا۔ بھاگتے ہوئے ٹیپو سلطان مین روڈ پر آ گئی۔ ہیبٹ کے ساتھ ہی ایک رکشہ والا کھڑا تھا۔ اس کو روتے ہوئے کہا کہ انکل مجھے نارتھ ناسم آباد جانا ہے،
وہ ایک بزرگ پٹھان تھا، اس نے مجھے دیکھا اور میری حالت سے اندازہ کر لیا۔ بہت اچھا آدمی تھا۔ کچھ پوچھنے کی بجائے اس نے سیدھا کہا کہ بیٹھو بیٹا، گھبراؤ نہیں، کچھ نہیں ہوگا، اللہ پہ بھروسہ رکھو۔ میں بیٹھ گئی اور اس نے رکشہ چلانا شروع کر دیا۔ میں سارا راستہ روتی رہی، یہی سوچتی رہی کہ ان لڑکوں کی یہ حالت کس نے کی، کس نے ان کو کھلونوں کی طرح توڑ مروڑ دیا۔ کوئی بھی انسان اس طرح مرڈر نہیں کر سکتا، بٹ وہاں کی تو ہر چیز اپنی نارمل حالت میں تھی۔ وہاں تو کوئی مرڈر کے آثار نہیں تھے۔ کیا اس آفس میں کچھ دوسری مخلوق تھی؟ یہ بات بھی میرے مائنڈ میں آئی، کیونکہ انسانی عقل کبھی اس واقعے کو تسلیم نہ کر پاتی جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ میں نے اللہ کا رو رو کر شکر ادا کیا کہ یا اللہ، تو نے میری آبرو کی حفاظت کی، بھلے ہی کسی بھی ذریعے سے کی۔ میں تو اتنی گناہ گار ہوں کہ میں تو کبھی نماز بھی پابندی سے نہیں پڑھتی۔ تو نے میری حفاظت کی اور مجھے ان لوگوں سے محفوظ رکھا۔ پورا راستہ روتی رہی اور اللہ کا شکر ادا کرتی رہی۔ اس پٹھان بزرگ نے بس ایک بات بولی کہ بیٹا، رات کو گھر سے اکیلے کہیں مت نکلا کرو۔ اس کو کیا بتاتی کہ میں کیا فیس کر آ رہی ہوں، بس اچھا ہی کہہ دیا ان کی بات کو۔ اچانک خیال آیا تو واچ میں ٹائم دیکھا، رات کے 10 بج رہے تھے۔ ہینڈ بیگ کھولا تو اس میں موبائل بھی موجود تھا، جو انٹرویو کے ٹائم میں نے سائلنٹ کر دیا۔ دیکھا تو امی اور بھائی کی سینکڑوں مس کالز تھی۔ امی کو فون ملایا، ان کی آواز سنتے ہی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ادھر سے وہ بھی رو رہی تھی کہ میں کہاں گئی۔ بہت مشکل سے خود پر قابو کر ان کو کہا کہ بس آپ بے فکر ہو جائیں، میں بھی گھر پہنچ گئی۔ اللہ اللہ کر کے آخر کار گھر پہنچ گئی۔ میرے چچا، ان کی فیملی سب جمع ہو چکے تھے۔ میں امی اور بھائی سے لپٹ کر بہت روئی۔ سب پوچھتے رہے کہ کیا ہوا، مگر اس وقت کچھ بتانے کی بالکل بھی حالت میں نہیں ہوئی، صرف روئے جا رہی تھی۔ بعد میں نے سب کچھ بتایا کہ میرے ساتھ کیا ہوا۔ اس کے بعد سے امی نے فیصلہ کیا کہ میں کہیں جاب نہیں کروں گی، بس گھر میں ہی بچوں کو ٹیوشنز دیا کروں۔ میری عزت کس نے بچائی؟ ان لڑکوں کی یہ حالت کس نے کی؟ ان سوالات کے جواب میں آج بھی ڈھونڈتی ہوں اور مجھے آج تک ان کے جوابات نہیں مل پائے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہو تو کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔